أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی بھی کی ہے۔ جب ہم پیدا خود نہیں ہو سکتے تو زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کس میں ہے، یہ بھی ہم خود نہیں جان سکتے۔ اگر کوشش کریں گے تو گڑبڑ کریں گے، اپنی رائے کے مطابق اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری رائے کامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم جب پیدا خود نہیں ہو سکے، ہمیں اللہ نے انسان بنایا، اس ہمارے انسان بننے میں ہماری کوئی رائے، ہمارا کوئی عمل دخل، ہمارا کوئی فیصلہ شامل نہیں ہے۔ جب ہم خود پیدا نہیں ہو سکتے تو اپنا دین، اپنی ہدایت، اپنی منزل خود کیسے چن سکتے ہیں؟ اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ نے ہدایت بھی دی۔ فرعون نے پوچھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ کا رب کون ہے، کس رب کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیے ہیں اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، رہنمائی بھی کی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، اپنے اس رب کے نام کی، بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا بھی کیے ہے، ٹھیک ٹھاک تندرست بنایا ہے، پھر اس نے ہدایت بھی دی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے ہماری امت، آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، قرآن کریم کی صورت میں، حدیث مبارکہ کی صورت میں، اب اس ہدایت پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے۔ اس میں سے من مانی چیزیں لے لینا، اور جو چیز من کو پسند نہ آئے، مزاج کو نہ بھائے، یا اگر کسی چیز پہ عمل کیا جائے چاہے وہ اللہ رسول کا حکم ہی کیوں نہ ہو، اگر معاشرے والے اس کو پسند نہیں کرتے یا معاشرے والے ناک بھوں چڑھاتے ہیں تو ہم نے بھی چھوڑ دیا اس کو، لوگوں کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، تو پھر ہم اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے۔ دین پر عمل کرنا یہ نہیں ہے کہ کچھ دین پر عمل کر لیا اور کچھ دین کو چھوڑ دیا، پرائیویٹ زندگی میں دین پر عمل کر لیا، پبلک سوشل معاملات میں دین کو چھوڑ دیا۔ ہم نماز روزہ میں تو اللہ رسول کے احکام کے پابند ہیں، لیکن ہمارا نظام حکومت کیا ہو، ہمارا عدالت کا نظام کیا ہو، ہمارا تعلیمی سسٹم کیا ہو، ہمارے بین الاقوامی معاملات کیا ہوں، وہ تو پھر غیروں نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت ریسرچ کی ہے، بہت تحقیق کی ہے، اتنے 100 سال کا انہوں نے کر کے دکھا دیا، تو وہ آج کے دور کے مطابق ہے۔ آج اس کو اپنا لینا چاہیے ترقی کے نام پر۔ 21ویں صدی ہے، اب 21ویں صدی میں اب وہ 1500 سال پرانا دین، وہ دقیانوسی دین، نعوذ باللہ من ذالک، کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہم پھر دین پہ عمل نہیں کر رہے، یہ دین پر عمل کرنا نہیں ہے۔ ایک شخص نماز روزہ تو بہت کر لیتا ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اس کا کھاتا ہی خالی ہے، تو یہ دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ ایک بندہ گھر سے باہر جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے ملتا ہے، وہ لوگوں میں بڑا ہی معاملہ فہم، خوش اخلاق مشہور ہے، لیکن نمازوں کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں۔ یا یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ، باہر وہ بڑا لوگوں میں بڑا خوش خلق اور بڑا نرم، اور یہ صفات ہیں اس کے اندر، گھر کے لوگوں نے کبھی نرمی سے اس کی آواز ہی نہیں سنی۔
گالم گلوچ کے بغیر اس کی آواز ہی نہیں سنی، اپنی بیوی کو وہ پیار سے یا نرمی سے بلاتا ہی نہیں، بلاتا ہے تو گالی دے کر بلاتا ہے، یہ اللہ کے دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ اللہ کے دین پر عمل یہ نہیں ہے کہ مرضی کا دین اپنا لیا اور جو میرے دل کو نہ بھایا یا لوگ جس کو پسند نہیں کرتے چھوڑ دیا۔ نماز میں تو دین پر عمل کر لیا، شادی بیاہ کا مسئلہ آیا، اب کیا کریں جی، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر اگر لوگ کیا کہیں گے، اگر اس کو دیکھنا ہے تو پھر دین پر عمل تو نہیں ہو رہا۔ تو دین کس کا نام ہے؟ دین اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نافذ کرنے کا نام ہے، چاہے وہ پرائیویٹ زندگی ہو، چاہے وہ ہماری پبلک زندگی ہو، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، کسی قسم کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، تب ہی ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی خطبہ کے شروع میں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایک سائٹ پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، کوئی خیر آتی ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اطمأن بِهِ، وہ اس پر عمل کرتا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے اور کہتا ہے میں دین کے لیے عمل کر رہا ہوں، اور وہ واقعی دین کی تعلیمات بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اس لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر کوئی فتنہ آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، انقلب علی وجہہ، اب وہ دین پر عمل نہیں کرتا، اب وہ اپنے چہرے پر، اپنے قدموں پر پلٹ جاتا ہے، اب اللہ رسول کدھر، اب دین کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو جب تک دین اچھا لگ رہا تھا اور جب تک اپنے مزاج میں آ رہا تھا، اس وقت تک وہ جو دین پر عمل کرتا رہا اور اپنے تئیں وہ سمجھ رہا تھا میں اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں تیرا وہ عمل کرنا بھی اللہ کے لیے نہیں تھا۔ جب تو نے مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو اگر تو نے آسانی میں اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کیا تو اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ کا فیصلہ سنیے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، آخرت میں بھی نقصان اٹھایا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح نقصان ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کا مقدمہ ابتدائیہ کہہ لیں، پہلی سورت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی قسمیں بیان کرتے ہیں، مومنوں کی، کافروں کی اور منافقین کی۔ اور منافقین کی صفات میں اللہ تعالیٰ یہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی دین کی بات اچھی لگتی ہے، روشن لگتی ہے، آسان لگتی ہے، مشوا فیہ، تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی اللہ رسول کا حکم ہے، جی اللہ نے فرمایا ہے، سنت ہے، دین میں ایسے ہی لکھا ہے، قرآن میں، حدیث میں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے، دین میں تو اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اندھیرے سے مراد نعوذ باللہ یہاں کوئی غلط چیز نہیں ہے، اندھیرے سے مراد آزمائشیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کبھی آسمان سے بارشیں بھی آتی ہیں، اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، یہ آزمائشیں ہیں۔ اور یہ آزمائشیں انسان کے ایمان کو جانچنے کے لیے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، ثابت کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ تم نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، اعضاء کے مطابق اس کا ثبوت دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ اگر اللہ اس دنیا کو نہ بناتے، اللہ اپنے علم کی بنا پر ہی لوگوں کو جنت جہنم میں بھیج دیتے، تو وہ عین انصاف ہوتا اللہ تعالیٰ کا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، اور دنیا کے اندر نعمتوں میں، آسانی میں تو ہر کوئی جو دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دین پر عمل کرتا ہے، مسئلہ تو مشکلات میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے۔ آزمائش میں پتہ لگتا ہے کہ اب یہ بندہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا ہے کہ نہیں۔ آسانی میں تو ہر کوئی سر جھکا لیتا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے تو کون نہیں لے گا، سارے ہی لیں گے۔ ہاں اگر نہیں ملے گا، اب دیکھنا ہے کہ ایک بندہ دین پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وراثت میں حصہ دینا ہے، اب پتہ لگے گا کوئی بندہ دین پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
فلاں کا وراثت میں اتنا حصہ ہے، وہ لینے والے تو سارے ہی مسلمان ہیں، دینے والے مسلمان کدھر ہیں؟ آسانی میں تو دین پر عمل کرنے والے بہت سارے مسلمان ہیں، مشکل پر دین پر عمل کرنے والے کدھر ہیں؟ اور یہ یہود کی روش ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر عمل کر لیتے ہو، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کچھ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر یہ اللہ رسول پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، دعویٰ کرنے کے باوجود پھر جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یاد رکھو یہ مومن نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے کہ اللہ رسول سے فیصلہ کروا لیں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ایک فریق کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دعویٰ اللہ رسول پر ایمان کا ہے، ایک فریق کو کہا جائے آؤ قرآن و سنت سے فیصلہ کروا لیں، وہ کہتا ہے نہیں، وہ اعراض کر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے لیے ہو، قرآن اور حدیث ان کے موقف کی تائید کر رہی ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، گردنیں جھکا کر آ جاتے ہیں، آؤ جی دین سے فیصلہ کروا لیں، آؤ کتاب و سنت پہ چلیں۔ کتاب و سنت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کتاب و سنت ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، تو لوگوں سے کہتے ہیں آؤ جی کتاب و سنت سے فیصلہ کروا لیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، افی قلوبہم مرض، کیا تمہارے دلوں میں مرض نفاق ہے کہ مشکل میں تم اعراض کرنا شروع کر دیتے ہو، جب قرآن و سنت تمہارے حق میں ہو تو تم قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہو، یہ تو نفاق ہے سیدھا سیدھا۔ امر تابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اس کا رسول ظلم کریں گے۔ اگر ہم مشکل آسانی ہر معاملے میں اللہ رسول کے حکم پر عمل کریں گے تو کیا ظلم ہو جائے گا؟ آسانی پہ تو دین پر عمل کر لیا اور مشکل میں دین کو چھوڑ دیا، بھئی مشکل میں دین پہ عمل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، کوئی نعوذ باللہ بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ نہیں، مشکل پر دین پر عمل کرنے سے بھی رحمتیں ہوں گی۔ یہ آزمائش ہے، فوری نظر نہیں آ رہا فائدہ، لیکن اس کے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ کس طرح کے دین پر عمل کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی رمضان گزرا ہے، روزہ رکھا تھا، یا آج کل شوال کے روزے، جی روزہ رکھا ہوا ہے، کولی کرتے ہیں تو حلق سے پانی کا قطرہ گزر جاتا ہے، تو کیا روزہ باقی ہے کہ باقی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کرنا، دین کے معاملے میں حساس ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ پانی کے ایک قطرے کے بارے میں کہ وہ حلق سے گزر گیا ہے، حلال گزرا ہے، حرام گزرا ہے، کئی ایکڑ لوگوں کے وراثت کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پانی کے ایک قطرے کے بارے میں پریشان ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو وہ جو کئی ایکڑ اور مربع جو لوگوں کے کھائے ہوئے ہیں، جو حلق سے گزارے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اس پہ ماتھے پہ بل بھی کوئی نہیں آتا، اس سے دین بھی کوئی نہیں بگڑتا، والعیاذ باللہ۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مولانا صاحب مسواک کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت میں کہیں مسواک کے سائز کے بارے میں بات نہیں ہے، مسواک کرنے کی فضیلت موجود ہے، مسواک کرنا سنت ہے، تو جس چیز کو کتاب و سنت نے ڈسکس نہیں کیا اس کے بارے میں بہت پریشان ہے، بڑا دین پر عمل کرنے کا شوق ہے۔ داڑھی کا سائز جس کو کتاب و سنت بار بار ڈسکس کرتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ داڑھی آدھے انچ کی ہے یا آدھے انچ سے بڑھتی ہی نہیں، اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مسواک کا سائز کیا ہو، فلاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ چیز دین میں اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے حساس ہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بالکل سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنا، اور کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی مسواک کرتے تھے، لیکن اس کے بارے میں تو دین کے کوئی احکامات نہیں ہیں، اس کے سائز کے بارے میں، جس کے بارے میں دین کے احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا
ان لوگوں کو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے، اعف اللحا وفر اللحا ارخ اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو لٹکاؤ۔ اس کے سائز کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی، اور سارا زور جو ہے وہ ایسی چیزوں پر کہ وہ اللہ رسول کا ہم سے تقاضا بھی ہے کہ تقاضا نہیں ہے۔ نماز میں تو ہمارے ہاں بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ نماز کے بارے میں بہت مناظرے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں کون سا نظام چلنا چاہیے اس پہ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا، اس پہ کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ عدالتوں میں اللہ کا حکم چلنا ہے کہ کون سا حکم چلنا ہے۔ کاروبار کے اندر حلال حرام، اس کے بارے میں مناظرے نہیں ہوتے، اس کے بارے میں ہمیں کئی دفعہ بہت سی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ طور طریقے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ یہود کی روش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو 4 حکم دیے تھے آپس کے معاملات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف کسی دوسرے کی ناجائز مدد نہ کرنا۔ چوتھا حکم یہ دیا تھا کہ اگر دشمن تم پر حملہ کرے، تم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لے تو فدیہ لے کر اپنے ساتھیوں کو چھڑا لینا۔ 4 حکم دیے تھے اللہ تعالیٰ نے یہود کو۔ خون نہ بہانا، اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا کہ اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکالنا شروع کر دو، اپنے بھائیوں کے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں پر حملہ آور ہو جاؤ، اور اگر کوئی دوسری دشمن تم پر حملہ آور ہوں تو اپنے بھائیوں کو فدیہ لے کے چھڑا دینا۔ اب یہود کیا کرتے تھے؟ 3 احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ میں 2 گروہ تھے اسلام سے پہلے، 2 بھائیوں کی اولاد تھی، ان میں بڑی دشمنی تھی آپس میں، تو یہ لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے۔ اب مدینہ میں اکثر تعداد عرب کی تھی، اوس اور خزرج کی۔ یہود آئے، ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، وہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ تو وہ ان کو پتہ تھا کہ کس جگہ آنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے، اور آپ کی کیا صفات ہوں گی، یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ آپ کا نام کیا ہوگا، آپ کے صحابہ کرام کی صفات کیا ہوں گی، یہ ساری تفصیلات تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ وہ اس انتظار میں مدینہ منورہ آ گئے یہود۔ وہ تھوڑی تعداد میں تھے اور عرب زیادہ تعداد میں تھے، لیکن یہود ہمیشہ سے سازشیں کرنے والے۔ تو اس انتظار میں کہ ابھی نبی نے آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو ہمارا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ 2 گروہوں میں بٹ گئے، کچھ اوس کے ساتھ ہو گئے، کچھ خزرج کے ساتھ ہوں گے۔ اب اوس اور خزرج میں پہلی لڑائی تھی، یہ لڑائی کو ختم کرنے کی بجائے آدھے یہودی اوس کے ساتھ ہو گئے، آگے آدھے خزرج کے ساتھ، یہ مزید سازش کی آگ بھڑکاتے، مزید اختلافات پیدا کرتے، اور اس اختلاف میں پھر لڑائیاں ہوتی۔ جب لڑائی ہوگی تو جو ایک چھوٹا طبقہ ہے اس کو اوپر آنے کا اور اس کو بڑھنے کا موقع ملے گا، جو بڑا طبقہ ہے وہ تو لڑائی میں لگا ہوا ہے۔ یہ بھی دکھاوے میں، دیکھنے میں لڑائی میں لگ جاتے، کچھ اوس کے ساتھ، کچھ خزرج کے ساتھ۔ جب لڑائی ہوتی تو اوس کے کچھ قتل ہوتے، کچھ قیدی بنتے، خزرج کے کچھ قتل ہوتے، کچھ قیدی بنتے، تو ساتھ یہ یہودی جو اوس کے ساتھ تھے، خزرج کے ساتھ تھے، وہ بھی کچھ قیدی بن جاتے۔ اب یہ کیا کرتے؟ یہ کہتے کہ ایک یہود کے لیے دوسرے یہودی کو فدیہ دے کر چھڑانا ہمارے تورات کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ اس پر شدید تنقید کی ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن کی آیت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم 2 گروہوں کے ساتھ، اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یہ لڑنا تمہارے لیے کب سے جائز ہوا؟ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، یہ خون بہانا تمہارے لیے کب سے جائز ہوا؟ اللہ نے تو تم سے وعدہ لیا تھا ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ گھروں سے لوگ جنگوں میں گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، ایک دوسرے پر دوسری قوم کی مدد کرنا،
یہ سب چیزیں تم کرتے ہو اور اس میں تم اپنے تورات کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. اور چوتھا حکم جی فدیہ لے کر چھڑا دینا ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, قیدی آتے تھے تو تم فدیہ لے کے چھڑا دیتے. جی تورات کا حکم ہے تو پہلے 3 حکم وہ کس کے تھے, اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ اللہ کہتے ہیں کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو, بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جو شخص یہ کام کرے, دین کے کچھ حصے پر عمل کرے اور کچھ حصے کو چھوڑ دے, اس کی اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں رسوائی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن کا سخت عذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے. تو ذرا غور کیجئے ان آیات کریمہ کی روشنی میں اپنے اوپر, اپنے حالات میں, اپنے معاشرے میں غور کیجئے. یہی طور طریقہ مشرکین مکہ کا تھا. مشرکین مکہ کیا کرتے؟ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے حامل ہیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور ہم دین ابراہیمی کے حامل ہیں, ہم دین ابراہیمی کو اپنائے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ, حج اور اپنے تئیں جس کو وہ دین کی تعلیمات سمجھتے تھے وہ اس پر عمل کرتے تھے. وہ اللہ رب العالمین کو خالق کائنات سمجھتے تھے. قرآن میں موجود ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ اس کائنات کا خالق کون ہے تو بیک زبان جواب دیں گے اللہ رب العالمین. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ زمین و آسمان کا, تمام انسانوں کا خالق ہے مشرکین کے نزدیک, اور جو خالق ہوتا ہے وہ مشرکین بھی مانتے ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ایک طرف اللہ کو ہر چیز کا خالق, ہر چیز پر قادر مانتے تھے, دوسری طرف قیامت کا انکار کرتے تھے. اور قیامت کا انکار کرنے کی ان کے پاس دلیل کیا تھی سب سے بڑی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان جو قبر میں چلا گیا, مٹی میں مل گیا, اس کا جسم مٹی میں مل گیا, اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, اللہ اس انسان کو دوبارہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی وہی اللہ پیدا کرے گا جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. وہی اللہ پیدا کرے گا جو اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. وہی اللہ پیدا کرے گا جو اللہ سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے. وہ اللہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہی اللہ پیدا کرے گا جو کن کہتا ہے اور ہر چیز ہو جاتی ہے, اور تم بھی اس کے قائل ہو. لیکن ایک طرف تم ان تمام باتوں کے قائل ہو, دوسری طرف تم کہتے ہو اللہ پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے لیے گالی ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ کی کامل صفات کی تکذیب اور توہین ہے. ایک طرف تم اللہ کو خالق, مالک, قادر مانتے ہو, دوسری طرف تم اللہ کو غیر قادر مانتے ہو. تم کہتے ہو اللہ یہ نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ من ذالک. ایک طرف وہ اپنے آپ کو جی ہم حج کے مہمانوں کے ہم میزبان ہیں, ہم پانی پلانے والے, ہم حاجیوں کی خدمتیں کرنے والے, اپنے تئیں اس کو دین کی بڑی خدمت سمجھتے تھے. دین ابراہیمی کے حامل ہونے کے حوالے سے, لیکن قتل و غارت ان میں کتنی زیادہ تھی, ڈاکہ زنی ان میں کتنی زیادہ تھی. کوئی شخص اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا. اب یہاں دین ابراہیمی کیا کہتا ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تعلیمات کیا کہتی ہیں, ان کے سامنے واضح تھی. وراثت کا مال کھانے کے بارے میں اس پر وہ دین پر عمل نہیں کرتے تھے. ایک طرف غیرت اتنی زیادہ تھی کہ بچیوں کو پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیتے تھے کہ جی بچی بڑی ہوگی, اس کی شادی ہوگی, ممکن ہے ہمیں داماد کے سامنے سر جھکانا پڑے, ممکن ہے کہ جنگ ہو, جنگ و جدال تو بہت زیادہ ہوتی تھی, ممکن ہے جنگ ہو اور جنگ کے اندر ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری بچیاں قیدی بن جائیں. تو غیرت کا مسئلہ سمجھ کر اتنی غیرت سوار کی تھی کہ بچیوں کو زندہ ہی نہیں رہنے دیتے تھے. غیرت کے نام پہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. دوسری طرف خانہ کعبہ میں ان کی بیٹیاں ننگا طواف کرتی تھیں, وہ اس کو دین کا حصہ سمجھتے تھے. یہ کیسی غیرت ہے؟ ایک طرف غیرت کے نام پہ بیٹیوں کو قتل کر دینا, زندہ درگور کر دینا, ظلم زیادتی کی انتہا اور غیرت کے نام پہ, اور دوسری طرف غیرت کہاں مر گئی, اور وہ کہاں اس کائنات کی افضل ترین جگہ پہ بیت اللہ میں ننگا طواف ہو رہا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو,
قالوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بہا، کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، اللہ نے اس کا حکم دیا، جھوٹ بکتے تھے، اللہ پر الزام لگاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ کس طرح آپ دیکھیے کہ مرضی کے دین پر عمل ہوتا تھا، جس کو چاہا دین بنا لیا، جس کو چاہا دین سے نکال دیا، حالانکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک طرف پتھر کو رب مان لیتے تھے، پتھر کے بتوں کو، اور دوسری طرف رسول کا انکار اس لیے کر دیتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے ہم نے ان میں سے ایک آدمی پر وحی کر دی، ایک انسان پر وحی کر دی۔ ابشر یہدوننا، وہ کہتے تھے کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ ہدایت دینے کے لیے فرشتے آنے چاہیے، یعنی بشر تو نبی نہیں ہو سکتا تو پتھر رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، مت ماری ہوئی ہے، پتھر کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو جو دل میں آ گیا، جو ماں باپ کرتے رہے، جو معاشرے میں ہوتا رہا، سماج میں ہوتا رہا، جو دل کو بھا گیا، تو پھر یہ دین تو نہ ہوا، یہ تو تم نے اپنے مزاج کو رب بنا لیا، تم نے تو معاشرے کو، لوگوں کو رب بنا لیا، تم نے تو ماں باپ کو، علماء کو رب بنا لیا، اللہ کے حکم پر تو عمل نہیں کیا۔ مولانا عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ، ان کی تفسیر ہے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انہی آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ افسوس کہ مسلمانوں نے اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا، حج پر نہیں جاتے مگر قبروں پر عرسوں میں ہزاروں لٹا دیتے۔ حج کے لیے رقم موجود نہیں ہے، لیکن قبروں کے لیے، مزاروں کے لیے، عرسوں کے لیے ہزاروں لاکھوں موجود ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے مگر مرشدوں کے وظائف پہ گھنٹے لگا دیتے۔ زکوٰۃ عشر نہیں دیتے مگر میت کے موقع پر دیگوں، ختموں، مولوی صاحبان پر لاکھوں اڑا دیتے۔ نکاح کی رسوم پوری کرنے کے لیے، جہیز بنانے کے لیے، ساری عمر کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کو وراثت دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ رقم کہاں خرچ کرنی ہے؟ وہاں جہاں دل چاہے۔ دین پر وہاں عمل کرنا ہے جس کو معاشرہ قبول کرتا ہے یا جس کو ہمارا دل قبول کرتا ہے۔ خنزیر تو نہیں کھاتے ہم لوگ، سود کھا لیتے ہیں۔ جس اللہ نے خنزیر کو حرام کیا اسی نے سود کو بھی حرام کیا۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو خنزیر نہیں ملے گا، خنزیر کا لفظ آنے پر کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی زبان ناپاک ہو گئی ہے، لیکن سود ہمارے معاشرے میں رچا بسا ہے۔ اگر کوئی شخص بچنے کی کوشش کرتا ہے سود کے غبار سے بچ نہیں پاتا۔ قرآن کریم کی تعلیمات دیکھیے، نماز ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اذان سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ رسول کے حکم سے مؤذن اذان کہتا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا حی علی الجہاد، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جہاد کدھر ہے؟ آج تو وہ دہشت گردی بنا ہوا ہے۔ تو دین کدھر گیا؟ لوگوں نے اس کو دہشت گردی بنایا، غیروں نے اس کو دہشت گردی بنایا، اللہ رسول نے تو نہیں بنایا، ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا ہم غیروں کے دین پر عمل کرتے ہیں، غیروں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ تو پھر دعویٰ اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہے۔ روزے کیوں رکھتے ہیں جی؟ کتب علیکم الصیام، تو کتب علیکم القتال بھی تو موجود ہے قرآن میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ کدھر ہے؟ وہ حکم اب کس نے عمل کرنا ہے اس حکم پر؟ کتب علیکم القصاص بھی تو قرآن میں موجود ہے، تو حدود کو کس نے نافذ کرنا ہے؟ اگر روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ہے، تو یہی الفاظ تو باقی احکامات کے بارے میں بھی ہیں۔ باقی احکامات ہمیں ہمارے مسلمان معاشروں میں نظر کیوں نہیں آتے؟ اور ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ جو لوگ جس دائرے پر عمل کر رہا ہے، جو لوگ جس گروہ کے ساتھ متعلق ہے، اس نے اس گروہ والی جیسی چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اس کو آپ ہزار دلائل دے دیں قرآن کے، حدیث کے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اس کو قرآن و حدیث کے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو دلیلیں الٹی سیدھی، عقلی نقلی ان کو ان کے ماں باپ نے دے دیں،
ان کے مولوی صاحبان نے دے دیں، ان کے دلوں میں آ گئیں، وہی ان کی دلیلیں ہیں۔ باقی قرآن کی دلیل آ جائے، حدیث کی دلیل آ جائے، صحابہ کرام کی تعلیمات آ جائیں تو وہ تو دوسروں کی دلیل ہے۔ آپ کسی سے دلیل پوچھ لیں، وہ آگے سے آپ کو ایسی نظروں سے دیکھے گا جیسے کچا ہی کھا جائے۔ تو پھر دین کدھر گیا؟ دین تو اللہ رسول کی تعلیمات کا نام ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ بنیادی طور پہ دعا ہے، پوری سورہ فاتحہ دعا ہے۔ شروع میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی وسیلے کے طور پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہدایت کی۔ کس چیز کی ہدایت؟ صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم قرآن اور سنت کا نام ہے۔ صراط مستقیم نبی صحابہ کی تعلیمات کا نام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کس پر انعام کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ نبیوں کا رستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ صدیق، شہید، صالح، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں کے رستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے رستہ کا نام صراط مستقیم نہیں ہے۔ آج ہمارا فیشن، ہماری ہر چیز یہود و نصارہ سے شروع ہو کر، غیروں سے شروع ہو کر غیروں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صراط مستقیم کدھر گیا جس کی ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے دور لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو؟ تم میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کے رسول کے فرمانات موجود ہیں۔ کتاب اللہ کو چھوڑ کر اور احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر تم کہیں اور چلے کیسے جاتے؟ تو آج اور ہمیشہ سے بہت ضروری ہے، اگر ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو محب رسول کہلانا ہے، تو پھر ہمیں دین کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی نہج پہ کی کہ صحابہ کرام کے لیے سب سے اہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی تھی۔ کوئی اختلاف ہوتا تو قرآن کی آیت کسی کے ذہن میں بعض دفعہ نہ ہوتی، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی کے ذہن میں بعض دفعہ نہ ہوتا، دوسرا یاد دلا دیتا تو سب صحابہ کرام سر جھکا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان جو آیا ہے دنیا میں اس نے جانا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے صحابہ کرام کی عجیب کیفیت تھی۔ اس سے زیادہ مصیبت کا وقت صحابہ کرام پہ کبھی نہیں آیا۔ تو اب صحابہ کرام پریشان ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پریشانی میں۔ سیدنا عمر جیسا شخص وہ کہتا ہے، جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اسے گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس وقت حرکت نہیں کر رہے، لیکن اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، آ جائیں گے، تو کوئی شخص اس قسم کی بات نہ کہے۔ کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا اس آیت پہ۔ فرمایا جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو فوت ہو چکے ہیں، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی زوال نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اللہ تو موجود ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے، اختلاف ہو گیا لمبا چوڑا۔ حدیث مبارکہ بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی اسے دفن کیا جاتا ہے، اختلاف ختم ہو گیا۔
خلافت کا جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا کہ خلافت کس میں آئے، مہاجرین میں، انصار میں، کس کو دی جائے، تو حدیث مبارکہ پیش کی کہ الائمۃ من قریش، انصار پیچھے ہٹ کے بڑے بڑے مسئلے قرآن و حدیث سے حل ہو جاتے تھے۔ اور جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا صحابہ کرام کے دور میں، خارجیوں کا، اہل تشیع کا، وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے، من مانی کرنے کی وجہ سے، اور کتاب و سنت کی غلط تعویل کرنے کی وجہ سے۔ خارجی حضرات ایک طرف اپنے آپ کو اتنا متقی، دین پر اتنا عمل کرنے والا مانتے تھے کہ ان کی نظر میں حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما، باقی صحابہ ان کے تقویٰ کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے، حضرت علی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اپنی رائے کو اور اپنی باتوں کو کتاب و سنت کے غلط نصوص اور غلط تشریحات کر کے جو بھی مرتکب الکبیرہ ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک شخص نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ جی میں احرام کی حالت میں ہوں، تو احرام کے حالت میں کوئی مچھر، کوئی مکھی وغیرہ بعض دفعہ قدم کے نیچے آ جاتے ہیں، کئی دفعہ آ کے مارے جاتے ہیں، تو احرام کے حالت میں تو شکار کرنے کی ممانعت ہے، تو کہیں اس سے ہمارا احرام خراب تو نہیں ہوتا؟ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہا میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ تم نواسہ رسول کو تو قتل کر بیٹھے ہو، اور مچھر کے بارے میں تم پریشان ہو کہ مچھر کے مر جانے سے احرام خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ خارجی لوگوں میں سے بدبخت خارجیوں نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے کی سازش کی، اپنے سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک صحابی انہیں شہید کر دیا، لیکن جب انہیں شہید کر کے جا رہے تھے واپس تو ایک کھجور پڑی دیکھی، تو کھجور کے تو ایک خارجی نے وہ کھجور اٹھا لی، کھجور کو کھانے لگا، تو دوسرا خارجی کہتا ہے بھئی تم نے یہ کھجور کھانے کے لیے کھجور کے باغ کے مالک سے اجازت تو لی نہیں، تو تم یہ حرام تو نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم مالک کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم مالک کو تلاش کیا، مالی سے اجازت لی، اور اجازت لے کر کھجور کھائی، اور کر کے کیا آ رہے ہیں؟ ایک صحابی کو شہید کر کے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کتاب و سنت پر غور کرنا ہوگا، کتاب و سنت کی تعلیمات ہمیں سیکھنی ہوگی، اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنی رائے، اپنا معاشرہ، اپنے گروہ، اپنے فرقے، ان کو چھوڑنا ہوگا اگر ہم کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔